یا رب العالمین میرے چینل سے جڑے ہوئے ہر شخص پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا اللہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی ہر جائز مراد پوری فرما، اس کی وہ دعائیں بھی قبول فرما جو اس نے زبان سے مانگی ہیں، اور وہ دعائیں بھی قبول فرما جو صرف اس کے دل میں ہیں۔ اے اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اسے حلال اور باعزت روزگار عطا فرما، جو قرض میں ہیں اسے قرض سے نجات عطا فرما، جو اولاد کے لیے ترس رہا ہے اسے نیک صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما، جس کے گھر میں بھی سکونی ہے ان کے گھروں کو محبت، رحمت اور سکون سے بھر دے۔ اے اللہ پاک میرے سبسکرائبرز کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں کی حفاظت عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا، ان کے والدین پر رحم فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو اس وقت خاموشی سے رو رہا ہے ان کے آنسوؤں کو تو خوشیوں میں بدل دے، جو کسی ایسی مشکل میں ہے جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتا، اے میرے پیارے رب تو ان کے حالوں کو جانتا ہے، تو ان کے لیے غیب سے آسانی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر شخص کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں میں خیر، برکت، عافیت اور سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک پیاری سی دعا ہے، ایک ایسی دعا جس میں ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی یا بہن پریشان ہے یا بیمار ہے، مظلوم ہے، بھوکا ہے، بے گھر ہے، قرض میں ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، یا کسی ایسی آزمائش سے گزر رہا ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے، تو آج ہم ان سبھی کے لیے ایک پیاری سی اجتماعی دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور دل سے اس دعا میں شامل ہو جائیے، اور سننے کے ساتھ ساتھ ہر دعا پر آمین بھی کہیں۔ تو آئیے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہم تیرے کمزور، محتاج اور گناہگار بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری امید بھی تو ہے اور ہمارا سہارا بھی تو ہے، ہماری فریاد سننے والا بھی تو ہے، اور ہماری مشکلات کو آسان کرنے والا بھی صرف تو ہی ہے۔ اے میرے رب میں آج بھی اس یقین اور امید کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے۔ اے مولا میری منزل آسان کر دے۔ یا رب میری خواہشات بہت چھوٹی ہے لیکن تیری ذات بہت بڑی ہے۔ ایسا خاص کرم کر دے مولا کہ میرے لیے کن فرما دے۔ میرے اللہ اگر تو رحم نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر تو کرم نہیں کرے گا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میرے لیے کن فیکون کو آسان کر دے۔ اے اللہ میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ اے اللہ میں ٹھیک نہیں ہوں میرے مولا، میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں، مجھے تھام لے، سنبھال لے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، میں جس معجزے کی تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں
وہ کر دے مولا۔ اللہ بے شک تو ہی قادر ہے۔ اے اللہ میری دعاؤں پر کن فرما کر مجھے سکون دے دے۔ میری خواہشات بہت چھوٹی ہے پر تیری رحمت بہت وسیع ہے مولا۔ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما کر میری تمام ادھوری دعاؤں کو پورا کر دے۔ بے شک مولا تو بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام تر پریشانیاں دور کر دے۔ یا میرے پاک پروردگار ہم بہت کمزور ہیں، ہم میں ہمت نہیں، بے شک مولا تو پاک ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ تجھ سے بڑا مددگار اور مہربان کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب تر اے اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، یا شاید جتنا ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے مولا تو ہمیں اتنا جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی آہ کو سنتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حی یا قیوم یا مجیب یا سمیع یا حنان یا منان یا حسیب یا جلیل، یا اللہ بے شک تو رحیم ہے اور تیرا نام رحمان بھی ہے۔ بے شک مولا ہماری خطائیں بے شمار ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے ہم بدکار کو اتنی بدکاریوں کے بعد بھی سنبھال رکھا ہے، ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں خوبصورتی سے نوازا، تو نے ہمیں دیکھنے کی، بولنے کی اور سننے کی قوت عطا کی، اور ہم نے ان تمام اعضاء کا غلط استعمال کیا، حرام دیکھا، حرام بولا، حرام سنا۔ اے اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں بدصورت کر دیتا، ہماری آنکھوں کی روشنی چھین لیتا، ہمارے کانوں کی سننے کی سماعت چھین لیتا، ہمارے بولنے کی طاقت کو پھر سے ہم سے واپس لے لیتا، لیکن یہ تیرا احسان ہے مولا کہ تو نے ہمیں مہلت پہ مہلت دی۔ بے شک مولا جیسا تیرا نام رحمان ہے ویسا ہی تیرا کام ہے رحم کرنا۔ یا اللہ تو پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ دنیا کے جس بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان اگر پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ دنیا کے جس بھی کونے میں مسلمان خوف میں ہیں تو انہیں امن عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھوک ہے وہاں رزق عطا فرما، جہاں بیماری ہے وہاں شفا عطا فرما، جہاں ظلم ہے وہاں اپنی مدد و نصرت عطا فرما، جہاں مایوسی ہے وہاں امید کی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے تمام تر بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں یا جو گھروں میں بستروں میں پڑے ہیں، جو شدید تکلیف میں ہیں، جو اپنی بیماری سے تھک چکے ہیں، یا اللہ تو ان کے درد کو راحت میں بدل دے۔ یا اللہ جو مائیں اپنی اولاد کی بیماری پر رو رہی ہیں ان کی اولاد کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے بیماری اور تکلیف میں ہیں ان پر اپنا خاص رحم فرما، جو بوڑھے کمزور ہیں ان کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ تو پوری امت کے تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا کرنے میں اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور باعزت روزگار عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما، جو اپنے بچوں کے اخراجات، گھر کے خرچ اور ضروریات کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھول دے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو۔ یا اللہ کسی مسلمان کو کسی کے سامنے محتاج نہ کرنا، ہم سب کو حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما۔ اے اللہ اے پاک پروردگار جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، جو
جو سالوں سے ایک ننھی سی خوشی کے منتظر ہیں، جو ہر ماہ امید باندھتے ہیں اور پھر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، تو ان سب کو ان کے صبر کا خوبصورت اجر عطا فرما، انہیں نیک صالح صحت مند اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، تمام حاملہ ماؤں کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے حمل کے تمام مراحل آسان فرما اور ان کی ولادت کو خیر، عافیت اور آسانی کے ساتھ مکمل فرما۔ یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں گناہوں، بری صحبت، غلط راستوں اور ہر فتنے سے محفوظ فرما، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما، انہیں نماز کا پابند بنا دے، قرآن سے جوڑ دے اور ان کے نصیب میں نیک اور صالح زندگی لکھ دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے بہترین فیصلے فرما، نیک بیٹیوں کے لیے نیک شوہر اور نیک بیٹوں کے لیے نیک بیویاں عطا فرما۔ اے اللہ، تمام شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت، رحمت، وفا اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ٹوٹتے ہوئے گھروں کو بچا لے، دلوں کی ناراضگیاں دور فرما دے، رشتوں میں محبت پیدا فرما اور میاں بیوی کے درمیان خیر اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت اور لمبی بابرکت زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ، بالخصوص میرے والد صاحب، ان کی کامل مغفرت فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کو قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو قبروں میں تنہا ہیں، ان کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ اے اللہ پاک، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا کے ہر خطے میں جہاں مسلمان ظلم، جنگ، بھوک، خوف اور بے گری کا سامنا کر رہے ہیں، اے اللہ، ان پر اپنا خاص رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے زخموں پر مرہم رکھ، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا اور بے گھروں کو پناہ عطا فرما اور مظلومین کو اپنی مدد و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، دنیا کے تمام امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے نفرت، حسد، بغض اور تکبر نکال دے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور آسانی کا سبب بنا۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے جان بوجھ کر جو گناہ کیے انہیں بھی معاف فرما، اور جو انجانے میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا جو لوگوں کے سامنے کیے، اے اللہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے اور جو ہم بھول چکے ہیں، اے اللہ، تو ہمارے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، جب ہمارا دل دنیا میں بھٹکتا لگے تو اسے اپنے طرف لوٹا دے، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہمیں سنبھال لے، جب ہم مایوس ہونے لگے تو ہمیں اپنی رحمت یاد دلا دے۔ یا اللہ، تو ہر اس شخص کی دعا قبول فرما جو اس وقت دعا میں شامل ہیں۔ اے اللہ، ان کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے اسے پوری کر دے۔ یہ لوگ جس بھی مشکل میں ہیں، اس مشکل کا حل نکال دے، اور اس مشکل کا حل نظر نہیں آ رہا تو اس مشکل کا تو غیب سے راستہ نکال دے۔ جو جس خوشخبری کے انتظار میں ہیں انہیں وہ خوشخبری عطا فرما۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار،
ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دے۔ ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، صحت، دل میں ایمان اور زندگی میں اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نماز قضا نہیں ہوتی، جن کو تیرے فیصلوں پر اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جس کا بڑھاپا تو تیرا ہی ہے، پر جن کی جوانی بھی تیری ہی اطاعت میں گزرتی ہے۔ یا پاک پروردگار، ہمارے والدین کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، انہیں ہر بری گھڑی، ہر برے حادثے، ہر بری نظر، ہر بری بیماری سے محفوظ فرما، انہیں وہ تمام خوشی دیکھنا نصیب فرما جو انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ یا رب، انہیں سکون عطا فرما، ان کے بوجھ ہلکے کر دے، ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کے جائز خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ، جب ہمارے لیے راستے تنگ ہو جائیں تو اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، جس نے بھی یہ دعا پڑھی ہے اور جو یہ دعا سن رہا ہے، تو تمام لوگوں کی تمام خواہشات کو پوری فرما۔ اے اللہ، تو تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تو تمام لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری زبان پر آخری کلمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے لیے قبر کی منزل آسان فرمانا۔ اے اللہ، حشر کے دن ہمیں اپنا سائے رحمت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمارا حساب آسان فرمانا اور ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اسے شرک و بدعت اور کفر سے بچا، اسے بری نظر، برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ، اس چینل کے کنٹینٹ میں اتنا اثر اور اتنی طاقت پیدا فرما دے کہ اس کے ذریعے تیرے لاکھوں کروڑوں لوگ ہدایت پالے، سیدھے راستے کو پہچان لے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اس دعا کے صدقے تو ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنا ہم بھول گئے مگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اس دعا میں شامل تھے تو کمنٹ میں آمین یا رب العالمین ضرور لکھیں، اور اس دعا کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اجتماعی دعا میں شامل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کی تمام دلی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔